पतंग नुक्ता बन के नजर आ रही है, लेकिन पे चल रहा है। अचानक मालूम होता है कि लो भाई, चरखी मुक गई। कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलसल पतंगबाजी करते थे और छतों पे मौजूद रहते थे और गाए बगाए वो इन चीज़ों की खरीदारी भी करते रहते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे सब देखने वाले बेहतरीन होंगे। इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम जहान हैरत और मैं आपका मेज़बान राशिद आफास। बरसगीर पाक व हिंद हमेशा से ही मगरिब के लिए एक बहुत पुरस्कार खिता रहा है। यहाँ के ज्योतिषी, यहाँ के जोगी, यहाँ के औलिया कराम, यहाँ पे जो माफूकुल फितरत किस्म के जो अलूम हासिल करने वाले लोग और उसके बाद उसका मुज़ाहरा करने वाली जो चीज़ें जो उन्होंने करके दिखाई, उसने मगरिब को हमेशा से मुतासर किया रखा। और मगरिब के लिए ये ख़ित्ता हमेशा से इसलिए भी बहुत पुरस्कार रहा कि दुनिया के बेशुमार मज़ाहिब और अलूम यहीं से उनके चश्मे निकले। बहुत तफसील तलब बातें हैं जो इस मुख्तसर से प्रोग्राम में तो शायद हम डिस्कस ना कर सकें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फिर कभी इस पर भी कुछ बात हो जाए। ये बहुत दिलचस्प एक कंटेंट है प्रोग्राम के लिए, सोच तो रखा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको ये भी सुनाएं कि मशरिक़ और मगरिब में फ़र्क क्या है। लोग तो एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तहज़ीबों को एक दूसरे से मुमताज़ करती हैं। वो उनके रहन सहन भी होता है, तहज़ीब व तमद्दुन जिसे हम कहते हैं। वो उनके खाने पीने की चीज़ों में भी फ़र्क हो सकता है, उनके लिबास में भी फ़र्क होता है। और एक ख़ास चीज़ जो हमेशा से कौमों को दूसरी कौमों से मुख्तलिफ साबित करती है, वो उनके कल्चर इवेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसी चीज़ें बरसगीर पाक व हिंद की चूँकि मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें पाकिस्तान या हिंदुस्तान शामिल नहीं है। ये पूरा एक ख़ित्ता इस किस्म का है कि जिसके अंदर से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो जिसने मगरिब को हमेशा अपनी गिरफ्त में लिए रखा और अपने शहर में गिरफ्तार किए रखा। उसमें से एक चीज़ बसंत है। बसंत का नाम जहन में आते ही आपके जहन में रंग बिरंगी गुडियाँ, पतंगे, गुड्डे हवा में उड़ते हुए और बो काटा का शोर ये जहन में गूंजता है। बसंत के एब्स्ट्रैक्ट तो यही बनता है। इस बसंत से हमने बहुत मज़ा उठाया और एक मुद्दत तक हम लोग बसंत के दिन छतों पे पूरा दिन गुजारने के बाद थक के नीचे उतरते थे और फिर अगले दिन भूल जाते थे हमने बसंत भी बनाई है। दोस्त आपस में बैठ के बातें तो करते थे लेकिन दोबारा पतंग नहीं उड़ाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलसल पतंगबाजी करते थे और छतों पे मौजूद रहते थे और गाए बगाए वो इन चीज़ों की खरीदारी भी करते रहते थे और महल्ले में उनकी शनाख्त पतंगबाज के नाम से भी होती। तो ऐसे ही ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ मैं पतंगबाजी की, ये चूँकि हम जैसे लोगों के लिए ये सिर्फ बसंत के दिन तक महदूद थी और घर वालों से भी इजाज़त मिल जाती थी कि चलो एक दिन है, उड़ा लो, तुम पतंगे जितनी उड़ानी है। तो हम लोग उसके लिए बहुत तकल्लुफ़ करते थे। हम पतंगे ख़रीदते थे, डोरे लेके आते थे, उसके लिए उसकी चरखियाँ भी होती थी और साथ उसके पिन्ने भी जिसे हम कहते हैं वो भी होते थे। और उसके साथ जो स्पेशल चीज़ होती थी वो खाने पकाने की चीज़ें थी जिसमें कीमे वाले नान होते थे, किन्नू थे। आमतौर पर बसंत जिस मौसम में आती थी उसमें किन्नू, माल्टा, मौसमी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी हम छत पर स्टॉक कर लिए करते थे। आज का जो मज़मून मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हसनैन जमाल का लिखा हुआ है। उसका उन्वान है बसंत जब पुलिस के इश्तिहारों में नहीं आती थी। तो ये मज़मून इस खूबसूरत दिन की याद में जिसको कुछ लोगों ने तफरीह से तकलीफ़ बना दी और हमारे हाथों से ये दिन फिसल गया। ये दिन दोस्तों को इकट्ठा करने का, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का, छतों पर चढ़ने का, एक दूसरे को देखने का दिन था। और इस दिन की मुनासबत से पीला रंग, पीली चीज़ें, पीली पतंगे, पीले कपड़े, पीले पटके और न जाने क्या कुछ बाज़ार में मिलता था। और एक इकॉनमी जो होती है वो सर्कल में आ जाती है और पैसा मार्केट में आता है। हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं। हमने इस दिन को तो ज़ाया किया, हमने अपनी इकॉनमी के साथ भी बहुत बुरा किया। अगर देखा जाए ईमानदारी से तो जो साल के जो दो बड़े इवेंट होते हैं जिसमें दोनों ईदें शामिल हैं, मेरा ख्याल है बसंत भी इस तरह का एक त्यौहार हो गया था कि जिसके अंदर आप दिल खोल के अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि थकावट उतारी जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो आपको थोड़ा तरोताज़ा कर दे। चलिए आइए
حسنین جمال کی کتاب داڑھی والا میں سے یہ مضمون میں نے منتخب کیا آپ کے لیے، جب بسنت پولیس کے اشتہاروں میں نہیں آتی۔ ہم دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ بڑا بھائی چونکہ آوارہ گرد ٹائپ ہوتا ہے تو وہ میں تھا۔ امی سے جتنی مار اپنی حرکتوں پہ کھائی، اس سے بہت کم چھوٹے کے حصے میں آئی۔ ان تمام پھینٹیوں کی ایک وجہ پتنگ اڑانا بھی تھی۔ ہم لوگ جہاں رہتے تھے اسے اندرون شہر تو نہیں کہا جا سکتا، باقاعدہ بیرون شہر کا ایک محلہ تھا۔ کچھ چھتیں جڑی ہوئی تھی، کچھ الگ تھی، مگر دل جڑے ہوئے تھے۔ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور ہمارے دادا کی پریسٹیج کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس محلے کے پرانے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ کچھ بچوں کے استاد تھے اور کچھ کو انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھایا ہوا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کہلاتے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمیشہ گھر سے باہر صاف ستھرے کپڑوں میں جاتے، ایک وزاداری تھی، شرافت تھی، اور ابا بھی انہی کے نقش قدم پہ رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پوتے کو پتنگ اڑانے یا گلی میں ننگے پاؤں کھیلنے یا چڈی پہن کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، ڈاکٹر صاحب کا پوتا ایسے کام کر رہا ہے؟ بات ٹھیک تھی، بچہ خراب تھا۔ ہماری چھت بھی بس ایویں سی تھی، کوئی باقاعدہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کھڑے ہو کے پتنگ بازی کی جا سکتی۔ بس ایک چبوترا سا آگے کو نکلا ہوا تھا، اس کے گرد باؤنڈری بھی تھی، باقی دیواریں اٹھی ہوئی تھی۔ جو سب سے اوپر والی چھت تھی وہ بالکل ہی کھلی تھی، اور بغیر دیوار کے چھت پہ چڑھنا تو ویسے ہی حرام تھا۔ کچھ اپنی ذاتی بزدلی بھی آڑے آتی رہی۔ جہاں چبوترا تھا اس کے ساتھ وہ پتلی سی چھت تھی جو سیڑھے کے اوپر جاتی تھی۔ سمجھ لیجئے بچوں کی سلائڈ جیسی چھت تھی، اتنی ہی چوڑی اور ویسی ہی ڈھلوان سطح تھی، تو پتنگ اڑانے کے لیے واحد جگہ وہی بچتی تھی۔ قد تھوڑا لمبا ہوا تو اس چھت پہ چڑھ کے ٹرائی مارتا کہ آتی جاتی کوئی بھی کٹی پتنگ لوٹ لی جائے اور موج ملا شروع ہو۔ ناکامی ہمیشہ میرے ہی قدم چومتی تھی۔ کوئی پتنگ خود ہی معجزاتی طور پہ عین چھت کے اوپر آ کے غوطہ کھاتی تو موجے ہو جاتی۔ ظاہر ہے ساتھ کچھ ڈور بھی ہوتی تھی۔ اب اسے دوبارہ اڑانے کی کوشش شروع ہو جاتی۔ ساتھ دینے کے لیے چھوٹے بھائی کو آواز دیتا تو مخبری ہو جاتی، جیسے تیسے کبھی اڑا لی جاتی، لیکن اکثر ایسے ہوتا کہ وہ مظلومہ پھٹ ہی جاتی۔ پھر ہم لوگ تھوڑے بڑے ہوئے تو خورم بھائی کے گھر پتنگ اڑانے جانے لگے۔ وہاں مزہ آتا تھا۔ خورم بھائی، وسیم بھائی، جعفر بھائی، گوہر بھائی، سبھی ایک دم ماہر، پورا ماحول ہوتا تھا۔ میں اور خابر بھائی چھوٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ کبھی وسیم بھائی ایک باریک سی دیوار پہ چڑھ کے پیچ لگا رہے ہیں، کبھی خورم بھائی کو پتنگ جوڑ رہے ہیں، تو کبھی چرخی تھامنے کی فلسفی پہ بات ہو رہی ہے۔ باقاعدہ اچھا خاصا علم تھا جو وہیں سیکھنے کو ملا۔ ڈور لگانے کے لیے مانجا کیسے بنے گا، دھاگا کون سے نمبر کا ہوگا، سریش کون سی ہونی چاہیے، ٹیوب لائٹیں کتنی توڑنی ہے، کون سا شیشہ لگ سکتا ہے، کیا رنگ ہو کے رات والے پیچ میں ڈور تھوڑی بہت نظر آتی رہے، یہ سب کچھ بڑے جوش و خروش سے نوٹ کیا جاتا تھا۔ دل کہتا تھا استاد بڑے ہو کے تم بھی نام کماؤ گے، تب تو ابا خیر اڑانے دیں گے۔ گڈی، تکل، پری، شرلا، شرلی، دباز، یہ 1.5 تاوے، اس طرح کے پتہ نہیں کون کون سے گڈے اور پتنگیں ہوتی تھی۔ بعض اتنی بڑی بھی ہوتی تھی کہ ہم لوگ ڈور تک نہیں تھام سکتے تھے۔ ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ ایسے لگتا جیسے پتنگ ابھی انگلی کاٹ کے ڈور سمیت بھاگ جائے گی۔ کبھی کبھی پچھلے محلے کی یا آس پاس کی جب خبریں آتی کہ فلاں بچے کی چھت سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی، یا فلانے کے یہاں لڑائی ہو گئی، یا کسی کا دیوار سے گر کے سر پھٹ گیا، تو پابندیاں چند دن کے لیے سب کے نصیب میں آتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد پھر دوبارہ کام چالو ہو جاتا تھا۔ اور ہوا میں اڑتی پتنگ کو تھامنا تو بڑے مزے کی فیلنگ ہوتی تھی۔ ایک میٹھا سا دباؤ آپ کی انگلی پر ہوتا ہے نا، جہاں سے آپ پتنگ کو کھینچتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ ڈھیل دے کے بڑھائیں، ایک دم روکیں تو نیچے کو ڈولتے ہوئے جس طرح ایک دم پتنگ اوپر جاتی ہے، واہ کیا کہنے۔ بہت زیادہ دور نہ ہو تو اس کی شرشراہٹ بھی ایک جوش بھر دیتی ہے۔ چرخی تھامی ہوئی ہے، پیچ لگا ہوا ہے اور ڈور پہ ڈور دی جا رہی ہے۔ پتنگ نقطہ بن کے نظر آ رہی ہے لیکن پے چل رہا ہے۔ اچانک معلوم ہوتا ہے کہ لو بھائی چرخی مک گئی، اب نئی ڈور باندھنی ہے۔ اس وقت چرخی تھامنے والے کو اپنی اہمیت اور بھاری ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے نا، واللہ کیا کوئی اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ خیر تو اس کے بعد اگر جیت گئے تو وہ کاٹا کے نعرے پورے حلق پھاڑ کے لگائے جاتے تھے اور باقاعدہ چھلانگیں ماری جاتی تھی تاکہ آس پاس کے چھت والوں کو اور والیوں کو خبر ہو جائے۔ ہارتے تو ہوا کا رخ، ڈور کی گرو، سامنے والے کی کھچ مارے جیسی سیاسی وجوہات میں مدعا ڈال کے خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر جب کالج میں پہنچ گئے تو قریشی کی چھت پہ بسنت منائی جاتی۔ پتنگ اڑانے والے 2-4 ہوتے تھے۔ ہم لوگ بیٹھ کے تاش کھیلتے، اونچی آواز میں گانے سنتے، حسب توفیق آس پاس نظر دوڑاتے اور کچھ تھوڑا بہت باربیکیو چلایا جاتا۔ جیسے ہی پیروں کی دھمک زیادہ ہوتی یا ہلڑ بازی انتہا کو پہنچ جاتی، ایک دم قریشی کے ابا اوپر آ جاتے۔ ان کو دیکھتے ہی ہم لوگ جلدی جلدی سگریٹس اور ایشٹے چھپانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے تھے۔ شریف صحبت تھی،
کچھ اور چھپانے کو ہوتا بھی نہیں تھا۔ زبردست قسم کی ڈانٹ پڑتی اور قریشی کی ناک اس کے بعد ساری رات کھینچی رہتی۔ قریشی بڑا مخلص دوست ہے اور اس کا چہرہ اس کی ناگواری نہیں چھپا سکتا، اور پھر جب اس کا موڈ خراب ہوتا تو سارے مل کے اس کے ساتھ شوگر لگاتے۔ لیکن ایک منٹ، یہ سب یادیں ہمارے بچوں کے پاس بہرحال نہیں ہیں۔ وہ بچے جو پچھلے 8-10 سال میں پیدا ہوئے وہ پتنگ کے نام سے تو واقف ہے، لیکن بسنت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جان سکتے۔ جو بچہ ڈور بنتے نہ دیکھ پایا ہو، جسے پتنگوں کی دکانوں میں جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، جس نے کبھی بو کاٹا کے ویشیانے نعرے نہ سنے ہوں، جس نے کبھی نعروں کے بعد گانے لگا کے ڈانس نہ کیا ہو، جس نے پتنگیں صرف پولیس کے اشتہاروں میں بنی دیکھی ہوں، جس نے تکل کا دباؤ، پتنگ کی کھینچ اپنی انگلی پر ایسے محسوس نہ کی ہو جیسے وہی انگلی پوری دنیا کا کاروبار سنبھالے ہوئے، اور بے شک وہ چھتوں پر پتنگیں لوٹنے بھی نہ چڑھا ہو، لیکن چڑھنے والوں کو حسرت سے دیکھا تک نہ ہو، جو گلیوں میں لمبے لمبے بانس لے کر کئی گوٹیاں لوٹنے کے لیے دوڑتا رہا ہو، جس نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیش نہ لڑایا ہو، وہ کیسا بچہ ہوگا؟ ایسا ہی جیسے ہم سب کے گھروں میں ہیں، پوکیمون، سب وے سرف، کینڈی کرش، ساگا وغیرہ کھیلتا ہوا بچہ جسے ہوا کا رخ تک دیکھنا نہ آتا ہو۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، بچے کا ہاتھ پکڑیں، گلی میں کھڑے ہوں، کاغذ کا ایک باریک سا پرزہ ہوا میں اڑا دیں، جس رخ ہو کے گرنے لگے بچے کو بتا دیجئے کہ ہوا کا رخ یوں دیکھتے تھے، اور پھر پتنگ نام کی ایک چیز کنی دے کے اڑائی جاتی تھی، ساتھ میں کہہ دیجئے گا کہ فی الحال بے رخا زمانہ ہے میرے بچے، بس گزارا مزارا کرو، ابھی گھر گلیاں محلے ہوا پانی سب کچھ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہا، صبر کرو، اور شیور کے انڈوں کی طرح ماں باپ کے انکوبیٹر میں بڑے ہوتے رہو۔ وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہنے والے۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ وہ دن نہیں رہے، وہ مزے کے دن نہیں رہے۔ اچھے دن شاید ہم گزار رہے ہیں۔ وہ دن کیا دن تھے جب ہم دوست مل کے کئی راتوں کو بیٹھ کے دوپہروں میں سخت گرمیوں میں پلان کرتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا چیز خریدنی ہے۔ ایک معمولی سی چیز بھی خریدنی ہوتی تھی تو دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا جاتا تھا، اور زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ چونکہ ہم نے، آپ ایسے بے شمار لوگوں نے بسنت تو دیکھی ہوگی، یہ 10-12 سال پہلے تک تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور کی بسنت تو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ دنیا میں نہ جانے کہاں سے لوگ سفر کر کے لاہور کی طرف آتے تھے کہ لاہور کی بسنت دیکھنے والی ہے۔ یہ آپ کے اونچے پلازا جو ہیں، آپ کے جو بہت بڑے بڑے آفسز ہیں، ان کی چھتیں بک ہو جاتی تھی کہ یہاں پہ غیر ملکی لوگوں نے آنا ہے اور انہوں نے بسنت منانی ہے۔ اس بسنت کے چکر میں کئی چیزیں بکتی تھیں، وہ تمبو کناتوں والے ہوں، وہ باربیکیو والے ہوں، وہ تندور والے ہوں، ہر کاروبار چل پڑتا تھا۔ بدقسمتی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ تفریح کو تکلیف بنانے میں ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ دن ہم گزار رہے ہیں، لیکن عقل تو ہمیں اب بھی نہیں آ رہی، ابھی بھی ہم اسی ڈگر پہ ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جہاں ہم اپنے خوبصورت دنوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے دائیں بائیں موجود رہیں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، حسنین جمال کا لکھا ہوا کنٹینٹ آپ نے سنا، دیکھا بھی، مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان راشد افاظ کو اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔